کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، پھر جا کے تعلق کامل ہو جاتا ہے۔ جب آپ تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو تعلق کامل ہو جاتا ہے، اور جب تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو تعلق ناقص رہ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھ لیں کہ تعلق تعلیمات کی طرف سے نہیں شروع ہوتا، تعلق ذات کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے واسطہ ذات سے بنتا ہے، تعلق ذات سے بنتا ہے، پہچان ذات کی ہوتی ہے، محبت ذات سے ہوتی ہے، ادب، احترام، تکریم اور تعظیم دل میں ذات کی ہوتی ہے۔ جب انسان ذات کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا محترم مکرم بنا لیتا ہے، اور ذات کے ساتھ اپنے قلب و روح کا رشتہ استوار کر لیتا ہے، تو پھر محبت تقاضا کرتی ہے، اے اس ذات سے محبت کرنے والے، اگر تو محبت میں سچا ہے تو اس کی تعلیم پر عمل بھی کر، اس کی سیرت پر عمل بھی کر، اس کی سیرت پر عمل کر، اس کی تعلیم پر عمل کر، اس کے حکم پر عمل کر، اس کے مطابق زندگی بسر کر۔ یہ محبت تقاضا کرتی ہے۔ تو جو عمل محبت کے تقاضے سے پیدا ہو وہ عمل مقبول ہوتا ہے، وہ عمل مقبول ہوتا ہے، اور جو عمل بغیر محبت پیدا ہو وہ عمل مردود ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک ہے ذات سے تعلق کر کے اور اس تعلق کی نسبت سے تعلیمات پر عمل کے تعلق تک پہنچنا، اور ایک ہے سیدھا تعلیمات پر عمل کی بات کر کے یہ کہہ دینا کہ جب تعلیمات پر عمل ہو گیا تو یہی محبت ہے۔ یہ اب دونوں میں فرق سمجھاتا ہوں، محبت اور عمل میں فرق کیا ہے۔ محبت اور عمل میں آپ میں سے کئی باپ بیٹھے ہوں گے اور کئی بچے بیٹے بیٹھے ہوں گے۔ باپ، ذرا باپ بن کے سوچیں، ادھر کئی مائیں بیٹھی ہیں، وہ ماں بن کے سوچیں، اولاد اولاد بن کے سوچے۔ میں آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں کہ محبت اور عمل میں فرق کیا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ تعلیم پر عمل کرنا ہی محبت ہے، بس اس کے سوا اور کوئی محبت نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عشق کی باتیں کرنا شاعری ہے، حضور کی محبت 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 اور عشق کی رٹ لگانا شاعری ہے۔ کوئی زلفوں کی باتیں کر رہا ہے، کوئی رخسار کی باتیں، کوئی مدینے کے کوچہ و بازار کی باتیں، کوئی آپ کے جوڑوں کی باتیں، کوئی نعت خوانی کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ سب شاعری ہے، اس کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ماں کا بیٹا دور چلا جاتا ہے، دور، عمل کرنا ماں کے کہنے پر یہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر دور جانے سے ماں بیٹے کی دوری کو اداسی کی صورت میں محسوس کرتی ہے یا نہیں؟ بولیے۔ وہ جو اداسی کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ وہ جو ماں گھر پہ بیٹھی ہے اور کہتی ہے آج میرا دل مرجھایا مرجھایا ہے، میرا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، نیند نہیں آ رہی، ایسے لگتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ یہ جو دور دراز بیٹھے بیٹے کی تکلیف کا ایک وجدانی احساس ہو رہا ہے ماں کے قلب و باطن میں، یہ احساس اس محبت سے پیدا ہو رہا ہے، عمل سے نہیں، عمل سے، تعلیم سے نہیں۔ یہ جو بیٹا بیمار ہوتا ہے اور قریب مرگ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری جائیداد لٹ جائے، زمینیں بک جائیں، بینک خالی ہو جائے، ہم بک جائیں، کھانے کا کچھ بچے یا نہ بچے، مگر جوان بیٹا بچ جائے۔ یہ جو اس کی زندگی بچانے پر انسان سب کچھ قربان کر رہا ہے، یہ تعلق تعلیم و عمل کا نہیں ہے، یہ قلب و محبت کا تعلق ہے، یہ محبت کا تعلق۔ تو محبت کا تعلق دل میں ہوتا ہے، عمل کا تعلق اعضاء میں ہوتا ہے۔ محبت باطن میں ہوتی ہے، عمل ظاہر میں ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ہے محبت اور عمل کا۔ اگر کوئی بیٹا باپ کی بے ادبی کرے اور اوئے کہہ کے بلائے
یا ماں باپ کو تو کہہ کے بلائے، یا ان کی ناراضگی سے ناراض ہو جائے، ان کی طرف پاؤں کر کے لیٹا رہے، اور دور جائے تو اداس بھی نہ ہو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے پریشان بھی نہ ہو، ماں باپ بیمار ہوں تو بیٹے کا دل تڑپے بھی نہ، وہ آرام سے سوتا رہے، ماں باپ ساری رات تڑپتے رہیں تکلیف سے، بیٹا سوتا رہے، حالت یہ ہو۔ اور ویسے باپ جو نصیحت کرے اس پر عمل بھی کرے، اس کے حکم کی تعمیل بھی کرے، جو کام کہے دوڑ کے کام بھی کرائے، تو وہ کہے میں عمل تو پورا کرتا ہوں مگر دل میں ماں باپ کی محبت نہیں محسوس ہوتی، ادب نہیں کرتا، عمل کرتا ہوں، محبت اور ادب سے خالی ہے دل، عمل ماں باپ کی نصیحت پہ پوری کرتا ہوں۔ بولیے اس بیٹے کو کوئی وفادار بیٹا کہے گا؟ ماں باپ کہیں گے تو مردار ہے، ہم تیرے عمل کو آگ میں ڈالیں جب تیرے دل میں ہمارے لیے محبت ہی نہیں، تیرے دل میں ہمارے لیے ادب ہی نہیں، تیرا دل ہمارے لیے تڑپتا ہی نہیں ہے، تو تیرے عمل کو کیا کریں؟ تو دنیا کی روش ہے کہ عمل بعد میں دیکھتے ہیں، ذات کے ساتھ محبت و ادب کا برتاؤ ہے یا نہیں اسے پہلے دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس مثال کو ذہن میں رکھ لیں، اب امتی کا ایک تعلق آقا کی ذات پاک سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی ذات پاک سے بھی ایک تعلق ہے، امت اولاد کی مانند ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ دل حضور کے دیدار کے لیے تڑپا کرے، انسان دعائیں کرتا پھرے کہ مولا کبھی حضور کا دیدار عطا کر دے، آقا کی زیارت دے دے، گنبد خضرا کے دیدار کے لیے دل تڑپے، آقا کا ذکر آئے تو آنکھیں پرنم ہو جائیں، آقا کی یاد آئے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آقا کا تذکرہ ہو روح تڑپ تڑپ اٹھے، شہر مدینہ کی گلیاں دیکھنے کو جی کرے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں کھڑے ہونے کو جی کرے، اور انسان حضور کے عشق میں تڑپے، آقا کی یاد اسے ستائے، آقا کے ادب میں شہر مدینہ کے گلی کوچوں کا ادب کرے، وہاں کی ریت کے ذرات کا ادب کرے۔ یہ تعلق آقا کے ساتھ محبت و ادب کا، یہ ذات کا تعلق ہے، یہ ذات کا تعلق ہے۔ اور دوسرا، نماز فرض ہے نماز پڑھے، روزہ فرض ہے روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، حرام سے پرہیز کرے، حلال پر عمل کرے، سیرت کے مطابق زندگی گزارے، سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ زندگی کے ظاہر کو سنوارنا، زندگی کے ظاہر کو سنوارنا یہ عمل ہے، اور قلب و باطن، زندگی کے باطن کو محبت رسول سے سنوارنا وہ ایمان ہے۔ ظاہر سنور جائے اسلام ہے، باطن سنور جائے ایمان ہے۔ ایمان عشق رسول سے تشکیل پاتا ہے، اسلام عمل رسول سے تشکیل پاتا ہے۔ آقا کی محبت دل میں ہے، آقا کا ادب ہے تو ایمان ہو گیا، آقا کی سیرت پر عمل ہے تو اسلام ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو دوستو، اسلام کی نوبت ایمان سے آئے گی، عمل کی نوبت محبت سے آئے گی، اتباع کی نوبت ادب سے آئے گی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں فقط آقا کی ظاہری تعلیمات پر عمل کر کے تبلیغ کر لوں، دعوت کا کام کر لوں، عمل کر لوں، ظاہر اسلام پر سارا عمل پیرا ہو جاؤں، مگر وہ دیکھے کہ دل اس کا عشق مصطفیٰ کے لیے تڑپتا نہیں ہے، آنکھیں ذکر رسول میں پرنم نہیں ہوتی، اس کا دل مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر بننا نہیں چاہتا، مدینہ کی گلی کوچوں کا ذکر اس کی روح کو گرماتا نہیں ہے، آقا کے حسن جمال کا ذکر اس کے دل کو تڑپاتا نہیں ہے، اگر وہ اپنے دل میں جا کے اگر عشق رسول کی تڑپ نہیں اور محبت رسول کی جذب نہیں، لاکھ عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دعوت ہو، تبلیغ ہو، ظاہری سنت کی پیروی ہو، عمل کے پہاڑ ہو، اگر عشق و محبت اور ادب رسول نہیں، وہ بھی جہنم میں ہے، اس کا عمل بھی جہنم میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، اسی طرح یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہو، اس کی اولاد اس کے لیے خرچ کرتی علاج معالجے کے لیے تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے، لاکھوں روپے بھی لگ جائیں، لندن امریکہ تک بھی علاج کرتے، سب کچھ لٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا باپ بچ جائے، ہمارا باپ، ساری جائیدادیں لٹا دیتے ہیں کہ باپ بچ جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ نہیں بچتا، فوت ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو فوت ہونے سے ایک لمحہ پہلے جس کے بچانے کے لیے اولاد اور گھر والے اپنی ساری جائیداد، مال و دولت اور پوری دنیا لٹا رہے تھے، ایک منٹ پہلے جس کے لیے پوری دنیا لوٹائی جا رہی تھی، ایک منٹ کے بعد کیا ہوا؟ اس کا سر بھی سلامت، آنکھیں بھی، جسم بھی، چہرہ بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، ٹانگیں بھی، کوئی چیز کٹی نہیں، جسم کی کوئی چیز کم نہیں ہوئی، پوری کی پوری لاش 5.5-6 فٹ کی سامنے پڑی ہے، صرف روح نکل گئی اندر سے، اندر سے صرف روح نکل گئی، جسم پورا کا پورا موجود ہے۔ اس کو موت کہا آپ نے۔ جب روح نکل گئی تو وہی شخص کہ ایک لمحہ قبل جس کو بچانے کے لیے آپ ساری دنیا لٹا رہے تھے، جب اس جسم سے روح نکل گئی، اب آپ اسی جسم کو، اسی باپ کو ایک لمحہ گھر رکھنے کو بھی تیار نہیں، گھر بھی رکھنے کو تیار نہیں، نہلا دھلا کے کہتے ہیں جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، جا کے دفناؤ۔ لوگ کہتے ہیں بھئی 2-4 دن رکھ لو، باپ ہے تمہارا، پلٹ کے پھر نہیں آئے گا، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، جلدی لے جاؤ۔ ایک لمحہ اس جسم کو رکھنے کو تیار نہیں جس کے لیے ساری جائیداد لٹا رہے تھے، اور جا کے قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ جسم تو وہی تھا جو پہلے تھا، وہ اب ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق کیا پڑا؟ اندر ایک روح تھی، وہ نظر بھی نہیں آتی تھی، وہی نکل گئی تھی، اندر نظر بھی نہیں آتی تھی، وہی نکل گئی۔ تو جب وہ نکل گئی تو اس کو ایک لمحہ رکھنے کو آپ تیار نہیں، تو پتہ چلا کہ قیمت ساری اس جسم کی نہ تھی، اسی روح کی تھی جو اندر تھی۔ قدر و قیمت جسم کی نہ تھی بلکہ اس روح کی تھی جو دیکھنے سے دکھائی بھی نہیں دیتی تھی، مگر سارا جسم اسی کی وجہ سے قیمتی تھا۔ وہ روح نکل گئی، آپ اس جسم کو اٹھا کے قبر میں پھینکا آئے، گھر رکھنے کو تیار نہ ہوئے، بلکہ رکھنے کی بات تو دوسری ہے، اسے آپ نام دیتے تھے، انسان کہتے تھے۔ وہ روح اندر سے نکل گئی، جسم چارپائی پہ پڑا ہے، اس کا نام ہی بدل گیا، اب اسے کوئی انسان کہنے کو تیار نہیں، ہر کوئی میت کہہ رہا ہے۔ روح نکل گئی، میت ہو گیا، انسان بھی کوئی نہیں کہتا، اور گھر بھی کوئی نہیں رکھتا، قبر میں جا چھوڑاتا ہے۔ تو دوستو، جس طرح اس ہمارے جسموں سے روح نکل جائے تو ہم اسے گھر رکھنے کو تیار نہیں۔ یاد رکھ لو، اسلام کے تمام عمل، نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو یا زکوٰۃ، دعوت ہو، تبلیغ ہو، تقریر ہو، واعظ ہو، صدقہ ہو، خیرات، اسلام کے جتنے اعمال ہیں ان کی مثال جسم کی سی ہے۔ بولیے، تمام اعمال کی مثال جسم کی سی ہے، اور ان اعمال کے جسم کی روح محبت مصطفیٰ ہے۔ اعمال جسم ہے، اور اس جسم میں روح حب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح ہمارے جسموں سے روح نکل جائے تو ہم روح کے بغیر خالی جسموں کو گھر رکھنے کے تیار نہیں۔ یاد رکھو، قیامت کا دن ہوگا، بہت سے لوگ بغیر روح کے اپنے عمل اٹھا کے لائیں گے،
زندگی بھر 70-80 حج کیے ہوں گے، دعوتیں ہوں گی، تبلیغیں ہوں گی، صدقات اور خیرات ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، انبار ہوں گے اعمال کے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، مگر ان اعمال میں محبت مصطفیٰ کی روح نہ ہوگی۔ جب وہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے، حکم ہوگا یہ مردہ جسم لائے ہو، محبت مصطفیٰ کی روح کہاں ہے؟ محبت مصطفیٰ کی روح کہاں ہے؟ حکم ہوگا جس طرح تم روح کے بغیر اپنے ماں باپ کے جسم بھی گھر رکھنے کو تیار نہ تھے، جاؤ حب مصطفیٰ کی روح کے بغیر میں تمہارے نمازوں اور روزوں کے مردہ جسم دیکھنے کو تیار نہیں۔ فرشتوں جاؤ ان مردہ اعمال کو اور عمل کرنے والوں کو جہنم میں پھینکاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح اب جب یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو نکتہ یہ واضح ہوا کہ ہر عمل کی قبولیت کا مدار اس پر ہے کہ اس میں محبت رسول ہو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ پھر فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اور جان سے بڑھ کر کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، ساری محبتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، جان کی محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ اور آقا نے فرمایا جب تک میری محبت تمہاری جانوں کی محبت سے بھی بڑھ نہ جائے اس وقت تک تمہارے اندر ایمان نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بڑھ کر محبوب ہوتا ہے۔ قرآنی معیار ایمان اور حدیث کا، سنت کا نبوی معیار ایمان، دونوں معیار یہ ہیں کہ جب تک جان سے بڑھ کر رسول سے محبت نہ ہو، اور جو محبت جان سے بڑھ جائے اسے محبت نہیں عشق کہتے ہیں۔ محبت تو عام شے ہوتی، ہر کسی سے کو ہزار چیزوں سے محبت ہے، کتابوں سے محبت ہے، سکول سے محبت ہے، استادوں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، مال و دولت سے محبت ہے۔ محبت تو کروڑوں چیزوں سے ہوتی ہے، محبت کروڑوں چیزوں سے ہوتی ہے، مگر ایک عشق اور محبت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ محبت اگر جان سے کم رہے تو محبت ہے، اور اگر کسی شے سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ جائے، اپنی جان سے بھی، تو جان سے بڑھ جانے کا مطلب کیا؟ یوں انسان سب کچھ کرتا ہے اپنی جان کے لیے، انسان روزگار کماتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، نیند آرام چھوڑتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، پردیس جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اپنی جان کے لیے، سب کچھ کرتا ہے اپنی جان کے لیے۔ انسان سب کچھ لٹا سکتا ہے مگر اپنی جان نہیں گوا سکتا۔ اور دوستو اگر کوئی محبت کا درجہ یہ ہو جائے کہ انسان اس محبت کی خاطر اپنی جان بھی گوا دے، بولیے اسے محبت کہیں گے یا عشق کہیں گے؟ محبت کا وہ مقام جہاں انسان مسکرا کر جان دے دے وہ محبت نہیں، عشق ہے، وہ جنوں ہے۔ تو پتا چلا احب الیکم من نفسہ میں اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو تو ساری محبتیں قربان کر دو، اور مصطفیٰ سے وہ محبت کرو جو محبت نہ رہے عشق بن جائے، عشق نہ رہے جنوں بن جائے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ عشق کہاں سے نکلا؟